इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के 6 लख्ते जिगर हुई, 6 बेटे हुए और वो सब इन्हीं से थे। एक बेटी के बारे में मिलता है और वो थी उम्मे हबीबा। वो उम्मे हबीबा ने जिनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, ये इनकी बेटी का नाम उम्मे हबीबा था। तो कुल कितने बच्चे हुए? 7। आज अगर किसी औरत के 7 बच्चे हों तो क्या कहते हैं? हाँ? वो अपने आप को क्या समझती है? खुशकिस्मत के बदकिस्मत। अब माँ होना को खुशकिस्मती की अलामत नहीं समझा जाता। बहुत अक्सर माँ बनने के नाम से परेशान होती, क्योंकि माँ बनने से उनकी आजादी खत्म होती, आजाद रहना चाहते हैं। और बच्चों को पालना, बच्चों की तरबियत और बच्चों की नशोनुमा और बच्चों का काम आमतौर पर मामूली दर्जे का काम समझा जाता है। ये तो अनपढ़ औरतें करती हैं। हम जैसी पढ़ी लिखी शानदार खवातीन बच्चे पालें या बच्चों का ख्याल रखें, ये एहसास खत्म होता चला जा रहा है। इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारी नस्लें किस किस्म की हैं। अच्छी नस्लें अच्छी माओं की गोद में परवान चढ़ती। जिस माँ को माँ बनने से ही वहशत है, या उसे माँ बनने से कोई खुशी नहीं, या माँ होते हुए वो हर वक्त एक अपने इस रोल पे थकी हारी और पशेमान है और परेशान है और इसको अपने लिए बलाए जान समझती है, तो वो फिर बच्चों के दिल में भी उस माँ की ऐसी ही कदर होगी। खवातीन का ये जो रोल है ना, बच्चे पालने वाला, ये बड़ा नुमाया है यहाँ पर। अपने बच्चे को पाले और हजरत हसन को भी दूध पिलाया, और जब दूध छुड़ाया तो फिर उसके बाद उनके हवाले किया। आज की माओं का तो एक बच्चे के लिए भी दूध काफी नहीं। अक्सर बच्चों को जब मैं देखती हूँ कि दूध नहीं पिलाती तो पूछती हूँ क्यों नहीं पिला रहे? वो दूध ही नहीं है। दूध क्यों नहीं है? क्योंकि हम स्मार्ट रहना चाहते हैं, इसलिए हम कुछ खाते नहीं है। तो जब कुछ खाते नहीं है तो अपने जिस्म की ग़िज़ा नहीं पूरी होती, अनीमिक है, तो बच्चों को दूध कहाँ से पिलाएंगे? समझ रहे मेरी बात? तो हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? क्या होती है हमारी प्रायोरिटी? अपनी फिटनेस, अपनी जात, अपनी खूबसूरती। कि अगर हम दूध पिलाएंगे तो हमारी शेप खराब होगी, अगर हम दूध पिलाएंगे तो हमें खुद ज्यादा इंटेक लेना पड़ेगा पानी का, दूध का या किसी और ग़िज़ा का, तो उससे क्या होगा? हमारा जिस्म फैलने लगेगा, तो हमारी खूबसूरती चली जाएगी। तो बच्चे को डब्बे के दूध पे लगा देते, फीडर दे देते। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताज़ा, मैं पिछले दिनों से नोट कर रही थी 2 साल से कि हमारे घर के पास राइडिंग स्कूल है और वहां पर अब बहुत ज्यादा केसेस होते हैं बच्चों के घोड़े से गिरने के और फिर बहुत आसानी से ब्रोकन बोन्स। तो काफी सारे चूंकि केसेस होते हैं, तो मैं वैसे ही पहला इंस्टेंट मेरा ऐसे ही होता है कि आपने दूध पिलाया था, तो वो दूध जो है ना, क्योंकि अब तो बहुत कम ट्रेंड हो गया ना दूध पिलाने का। और इसके अलावा एयरफोर्स में हमने देखा कि इतने ज्यादा केसेस पायलट्स के स्पाइन के प्रॉब्लम के, कि उनका जो मोशन होता है उससे जो है ना वो स्पाइन जो बहुत जल्दी और इतनी छोटी उम्र में बिल्कुल यंग, और उसमें जो है वो चलना फिरना दोभर हो जाता है। तो आजकल भी जैसे लग तो यही रहा है कि शायद हो सकता है उसी का ताल्लुक हो, क्योंकि स्पाइन का इतना ज्यादा प्रॉब्लम और बोन्स का पहले तो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा था कि लोगों का जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग जनरेशंस फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली क्या हम वो पैदा कर रहे हैं? तो अगर हमने बहैसियत एक औरत के ऐसी जनरेशंस को परवान नहीं चढ़ाया तो हमने क्या किया? हम कुछ भी कर लें, लेकिन अगर अल्लाह ने बच्चे हमें बतौर अमानत दिए हैं और उनकी हम सही परवरिश नहीं कर रहे तो हम फेल हैं, हम असल रोल अदा ही नहीं कर रहे। आप कुछ भी बन जाए, लेकिन अगर बच्चों की तरबियत नहीं की तो कोई काम नहीं किया। इस पर पूरी संजीदगी के साथ गौर करें। ये सिर्फ सुनने की और बैठ के कहानी करने की बातें नहीं है। तो मैं बात ये कर रही थी ना कि एक दौर होता है कि जब आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं उस बड़े रोल के लिए, फिर आप माँ बन जाते हैं, फिर आपकी पूरा तवज्जो और फोकस या प्रायोरिटी नंबर 1 ये होती है कि उन बच्चों की सही तरबियत करें। फिर एक वक्त आता है कि वो बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब आपके पास फिर फरागत का दौर आ जाता है, यानी रिलेटिवली आप फारिग होते हैं जब बच्चे स्कूल में चले जाते हैं या वो इंडिपेंडेंट थोड़े हो जाते हैं। उस वक्त फिर आपको अल्लाह ताला मजीद मौका देता है अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाने का। फिर बात टाइम मैनेजमेंट की, अपने टाइम को इस तरह मैनेज करें कि बच्चे भी इग्नोर ना हो और उसके साथ साथ आप अपने घर के अलावा दीन की तालीम तबलीग का काम भी करते रहें। यानी पहला फरीजा अल्लाह की इबादत, उसके बाद जो मेरे मुख्तलिफ रोल्स हैं उसमें मेरा नंबर 1 रोल कौन सा आ रहा है, उस रोल को वहां पर ले जाएं कि जिंदगी के इस मोड़ पर
اس دور میں مجھے کیا کرنا ہے. مثلا اس وقت آپ کے اوپر وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں, آپ کے والدین نے آپ کو پڑھنے کے لیے اسپیئر کیا ہوا ہے, اور اگر آپ اپنے اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں تو بہت بڑا کرائم کر رہے ہیں. اس وقت کے ایک ایک لمحے میں زیادہ سے زیادہ اپنی دنیا آخرت تیار کر لیں, کیونکہ اگلا دور بہت مصروفیت کا, زیادہ ذمہ داریوں کا آنے والا ہے. کیونکہ ونس یو آر اے مدر فار ایور یو آر اے مدر. چاہے آپ بوڑھے بھی ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائے, پھر آپ ایک مدر ہے تو مدر ہی مدر. اس رول سے آپ نہیں نکل سکتے. بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں, بہرحال ان کی ذمہ داری کسی نہ کسی درجے میں آپ پر رہتی ہی ہے. انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائیں, کہیں بھی پہنچ جائیں, کچھ بھی کر لیں, اس کے لیے ایک بڑا حوصلہ اور ایمان چاہیے ہوتا ہے. اور جب تک وہ نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہوگا. یعنی صرف اپنی ذات کو مت دیکھیں, صرف کیریئر کو مت دیکھیں, ان نسلوں کو بھی دیکھیں. اور یہ جو 2 واقعات انہوں نے بتائے, یہ بھی یعنی کہ واقعی ہلا دینے والے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی اگر ہڈیاں اتنی کمزور ہیں کہ صرف گرنے پڑنے سے ہڈی ٹوٹ رہی ہے, اور ینگ ایج میں کمر کے مسئلے ہیں, تو کیوں ہیں؟ کہیں کوئی کمی رہ گئی نا. اگر ہیلدی صحت مند جنریشن نہیں پروان چڑھ رہی تو کوئی وجہ ہے نا, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جی آپ کچھ کہیے. بالکل, یعنی بچہ ایک فل ٹائم جاب ہوتا ہے. جب ہم خود سمارٹ رہنے کے شوق میں کچھ کھاتے پیتے نہیں تو پھر کوئی ہمت طاقت ہی نہیں ہوتی کہ اس کو سنبھالیں. پھر وہ سنبھالا بھی نہیں جاتا, پھر وہ ایک مصیبت لگتا ہے, پھر اٹھائے پھینکتے ہیں اس کو. دیکھیے کہ ایک عورت کی حیثیت سے ہم سب کو اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی چاہیے. ہم زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتے ہیں. ایک وہ دور ہوتا ہے جب ہم خود اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں, شادی سے پہلے کا دور, جب ہم ایک بیٹی کے رول میں ہوتے ہیں. یہ رول کیسا رول ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس دور میں ایک خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ اس دور کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے؟ اپنی تعلیم, تربیت اور زیادہ سے زیادہ علم سیکھنا, اور اگلے رول کو جو بحیثیت بیوی اور ماں کے ہے اس رول کو ادا کرنے کے لیے اپنی سکلز کو, اپنے آپ کو تیار کرنا, علمی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, ذہنی اعتبار سے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں. آج کی خواتین یا لڑکیوں کی توجہ کس طرف ہے؟ نمبر 1 لڑکوں کا مقابلہ کرنے پر. جی پروفیشن, لڑکوں کا مقابلہ کس طرح کہ ہم ان سے آگے کس طرح نکل سکتے, ہم خود کو پروو کیسے کر سکتے ہیں, ہم زیادہ کانفیڈنٹ کیسے نظر آ سکتے ہیں. اچھا, اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے تک لڑکیاں ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, ہر اعتبار سے پوری طاقتیں اور صلاحیتیں ان کی کس کام میں لگی ہوئی ہوتی ہیں؟ ڈگری, جاب, پروفیشن. اب وہ ایسا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی تو شادی کے بعد ان کا اگلا رول ہے بحیثیت بیوی کے. سب سے پہلے بچے تو بعد میں آتے ہیں نا, بیوی. وہ اپنے آپ کو شوہر کے مقابلے میں سیکنڈری رول میں ایکسپٹ نہیں کرتے, کہتے نہیں ایکول اینڈ برابر. جبکہ قرآن نے کیا کہا, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے. کوئی وجہ ہے نا, رکھا ہے. دس از اے فیکٹ. اب اللہ نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے, ہم چاہیں تو اس کو مانے, چاہیں تو انکار کر دیں. ابھی تو چوائس ہے, وہ تو کل کی بات ہے نا. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب اللہ کے سامنے جائیں گے. تو اکثر خواتین ذہنی طور پر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے کہ گھر کی کنگڈم میں جو کنگ ہے وہ شوہر, فائنل اتھارٹی وہ ہے, اس کی بات مانی جائے گی جو وہ صحیح کرے گا. غلط تو پھر کسی کی بھی نہیں مانی جاتی, اور اس کے انکار کا بھی ایک حکمت ہونی چاہیے. اچھا, اب کیا ہوتا ہے, چونکہ شادی سے پہلے کوئی تیاری ہی نہیں کی, نہ بیوی بننے کی اور نہ ماں بننے کی, لہٰذا پہلے بیوی بننے میں سخت مشکل پیش آتی. اور ابتدائی چند دنوں کے بعد جو لڑائیاں, جھگڑے, فتنے, فساد شروع ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے پر بد اعتمادی, اور پھر اس کے بعد عام طور پر تو اب کیا ہو رہا ہے کہ گھر بڑی مشکل سے بستے ہیں یا پھر ٹوٹ ہی جاتے ہیں ابتدائی چند مہینوں میں. اور پھر اگر بچہ پیدا ہو جائے, اول تو بچہ بھی نہیں پیدا ہونے دیتے. اب تو بہت کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے 1-2 سال تو ہم یہ دیکھیں گے کہ لڑکے کا کیا, پورے خاندان کا سلوک کیا ہے. جب اس سے مطمئن ہو جائیں گے تو پھر بچے پیدا کریں گے. ابھی ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا. ہمیں کیا پتا کہ گھر بستا بھی ہے یا نہیں. یہ میرے اپنے کانوں کی سنی ہوئی باتیں, میں کہیں یہ خیالی باتیں نہیں کر رہی. یہ مجھ سے لوگوں نے خود اپنے دل کی باتیں کی ہوئی ہیں کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں. جب کوئی جھگڑا آتا ہے نا تو پوچھتی ہوں کہ ابھی تک اتنے سال ہو گئے بچے نہیں. وہ ہم نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی بچے نہیں ہوں گے, پہلے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. آپ کو پتا ہے کہ بچہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے پیرنٹس دونوں طرف بہت کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں, پھر اس گھر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچہ سفر نہ کرے. کیونکہ زندگی کا سفر تو ہے ہی ایک ہچکولے کھاتا مشکل سفر. یہ کوئی اسٹریٹ ہائی وے نہیں ہے, یہ بہت اونچی نیچی ہے. اس میں بہت جرکس ہیں, اس میں بہت جھٹکے ہیں, اس میں بہت سی
خوشیاں بھی ہیں لیکن بہت سے اضطراب بھی ہیں، کیونکہ ذمہ داری کے رول ہیں یہ، ماں بننا، باپ بننا، اور پھر شوہر ہونا، بیوی ہونا، یہ ذمہ داریاں بھی ہیں، حقوق بھی ہیں لیکن ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو اس ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اگر ایک فریق سے کچھ بھی کمی ہوتی ہے تو دوسرے پہ ڈائریکٹ زد پڑتی ہے، اور پھر اس کو صبر و برداشت اس وقت کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ اس سے کام نہیں لیتا تو پھر جب ادھر سے زد پڑتی تو دوسرا بھی نہیں لیتا، دوسرا بھی صبر نہیں کرتا، کیونکہ دونوں انسان ہے نا، دونوں میں کمزوریاں، دونوں میں کوئی نہ کوئی کمیاں ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ہمارا معاشرہ ایک عجیب اضطراب کا شکار ہو گیا، ادھر رشتہ طے نہیں ہوتا، ادھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز۔ چلیے اگر ہم ان ساری شخصیات کو سامنے رکھ کے، ذہن میں رکھ کے اپنا ایک رول متعین بھی کریں، کیونکہ ہر ایک کی کوئی ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہو سکتی ہے نا، کسی کے لیے اسماء بنت عمیس اور کسی کے لیے ام رومان اور کسی کے لیے ام الفضل۔ تو اس رول میں آپ دیکھیے کہ اگر ماں کے رول میں آپ یہ جان لیں کہ اجر اور ثواب کتنا ہے اور ذمہ داری کتنی ہے، تو آپ کو پرائرٹی سیٹ کرنے میں کچھ مشکل نہ ہو، زندگی میں جو بھی کام کریں، لیکن آپ کی نظر بچوں سے ہٹ نہیں سکتی، ان سے غافل نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پر کس چیز سے کہ ان کی آخرت کا کیا ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ پھر ماں کیسے غافل ہو سکتی؟ یہ کیسے ہو سکتا کہ ماں خود اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لے اور بچے سوئے پڑے رہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔